الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربع لا تجوز في الأزاحي: العوراء بين العورها، والمريضة بين المرزها، والعرجاء بين ضلعها، والكثير التي لا تنقى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ قربانی کا سیزن آ رہا ہے، تو ہم قربانی کے حوالے سے چند مسائل ان کا ذکر کرتے ہیں. تو ایک چیز جو ہے میرے محترم دوستوں یاد رکھیے، اللہ رب العزت کو قربانی کے اندر دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک یہ ہے کہ بندے کی نیت خالص ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اور دوسرا جس جانور کو وہ ذبح کرتے ہیں اس جانور کے اندر بھی کوئی عیب نہ ہو. اگر بندے کی نیت کے اندر عیب ہے تو بھی قربانی اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں. اگر جانور کے اندر کوئی عیب ہے تب بھی اللہ رب العزت کو یہ قربانی قابل قبول نہیں. اس لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارک کا ذکر کی، جو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اربع لا تجوز فی الاضاحی: چار چیزوں کا اضحیے کے اندر چار چیزیں جائز نہیں ہے. اضحیے کے اندر، قربانی کے اندر چار چیزیں جائز نہیں ہے. پہلی چیز العوراء بین العورها: ایسا جانور کہ جو کانا ہو اور اس کا کانا پن بھی ظاہر ہو، تو اس کی قربانی درست نہیں. دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی والمریضة بین المرضها: کہ ایسا جانور کہ جس کا مرض بھی ظاہر ہو، تو اس کی قربانی بھی درست نہیں. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی والعرجاء بین ضلعها: اور لنگڑا پن، جانور لنگڑا ہو اور ایسا لنگڑا پن ہو کہ جس کا لنگڑا پن بھی ظاہر ہو، تو اس کی قربانی بھی درست نہیں. والکثیر التی لا تنقى: اور ایسا کمزور جانور کہ جس کی ہڈیوں کے اندر گودا تک باقی نہ رہے، تو اس کی قربانی بھی درست نہیں. تو لہٰذا ان چار جانوروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی قربانی درست نہیں. یعنی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر جانور کے اندر یہ عیوب پائے جاتے ہیں تو اس جانور کی قربانی درست نہیں. پہلی کہ جس جانور کھانا ہو تو کھانے جانور کی قربانی درست نہیں. اب کھانا کتنا ہو، اس کی تشریح فقہائے کرام نے فرمائی ہے کہ یا تو دونوں آنکھوں سے کانا ہو، تو ظاہری بات ہے جب وہ دونوں آنکھوں سے کانا ہے، دکھائی نہیں دے رہا، تو اس صورت کے اندر اس کی قربانی درست نہیں. اگر وہ دونوں آنکھوں سے کانا تو نہیں، ایک آنکھ سے کانا ہے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس آنکھ کی بینائی، روشنی کتنی جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے. اگر تہائی یا تہائی سے زیادہ ختم ہو چکی ہے تو اس صورت کے اندر بھی اس جانور کی قربانی درست نہیں. اور اگر تہائی سے کم کی ہے تو اس کی قربانی درست ہے. یعنی دریمہ حصہ یا دریمی حصے نہ زیاد کچری دسترگی نظر خرابی نہ قربانی درست رہا ہے، اور کا دریمی حصے نہ کم بھی نہ بیا قربانی صحیح. دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ مرض اس کا ظاہر ہو. اگر چھوٹی موٹی بیماری ہے تو قربانی درست ہے، لیکن اگر بیماری ایسی ہے کہ بڑی بیماری ہے تو اس صورت کے اندر اس کی قربانی درست نہیں. اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ لنگڑا پن ہے. اب لنگڑا پن کتنا ہو تو اس کی بھی تشریح فقہائے کرام نے فرمائی کہ لنگڑا پن یا تو وہ 3 ٹانگوں سے چلتا ہے تو اس کی بھی قربانی درست نہیں، یا وہ 3 ٹانگوں سے نہیں چلتا، 4 ٹانگوں سے چلتا ہے، لیکن جو چوتھی ٹانگ ہے جس کے اوپر وہ لنگڑا ہے، زخم ہے، اس کو وہ زمین پر لگاتا تو ہے لیکن سہارا نہیں لیتا چلنے، تو اس کی بھی قربانی درست نہیں. ہاں اگر وہ اس پاؤں کو، چوتھے پاؤں کو زمین پر لگاتا ہے اور اس کا سہارا لے کے چلتا ہے تو قربانی درست ہے. اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی
کہ جو کمزور ہو، اتنا کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں کے اندر گودا تک باقی نہ رہے، تو اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ اسی طرح فقہائے کرام نے چند اور عیوب کا بھی ذکر کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی احادیث مبارکہ سے استنباط کیا ہے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اگر جانور کی دانت بالکل جڑ گئے تو اس کی بھی قربانی درست نہیں، چونکہ دانت ساری جڑی ہوئی ہیں تو وہ کھا پی نہیں سکے گا، تو اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ ہاں اگر اس کی جو ہے نا وہ کم دانت جڑی ہوئی ہیں تو اس صورت کے اندر اس کی قربانی درست ہے۔ دوسری چیز، جس جانور کی پیدائش طور پر کان نہ ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ ہاں اگر پیدائشی طور پر کان تو ہے لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی درست ہے، یا پیدائشی طور پر تو کان تھے لیکن بعد میں کان کٹ گئے تو دیکھا جائے گا، اگر کان کا تہائی حصہ یا اس سے زیادہ کٹ چکا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں، اگر تہائی سے کم کٹ چکا ہے تو قربانی درست ہے۔ کچرے ہوگی پریشوئی نو دریمہ حصہ یا دریمہ حصے نہ سوا غوک کرشوئی نو قربانی صحیح نہ دا، او کا دریمہ حصے نہ کم کمی نو بیا قربانی صحیح نہ۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے دم ہے، جانور کی دم اگر وہ تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ چکی ہے تو اس کی قربانی درست نہیں، اگر تہائی سے کم ہے تو قربانی درست ہے۔ لکے کا دریمہ حصہ یا دریمہ نہ سوا کرشوئی نو قربانی صحیح نہ دا، او کا دریمہ نہ کم کمی نو قربانی صحیح نہ۔ اور اسی طرح اگر ایک جانور وہ خصی ہے تو خصی جانور کی قربانی درست ہے، بلکہ افضل ہے اس کی قربانی خصی جانور کی۔ تو لہٰذا یہ عیوب جو ہے فقہائے کرام نے، اور اسی طرح سنگ ہے، اگر جانور کی پیدائشی طور پر سنگ نہیں ہے تو قربانی درست ہے، اگر بعد میں جو ہے نا سنگ کٹ گیا تو پھر دیکھا جائے گا، اگر وہ صرف جو ہے نا سنگ کٹا ہوا ہے تو ہول صرف اترا ہوا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، اگر نہیں جڑ سے جو ہے نا سنگ کٹ گیا ہے جس کا زخم سر تک پہنچا ہے تو اس صورت کے اندر اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔